ڈاکٹر صاحب، کیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ بعض ذرائع سے خبریں بعض اوقات آیا کرتی تھیں کہ ہندوستانی را کے لوگ خود بلوچستان فزیکلی آیا کرتے تھے سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ افغانستان کے بارڈر کے ذریعے سے وہ آتے تھے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ابھی بھی ادھر ان کے کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن چونکہ میں ان سے کافی وقتوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ادھر ہیں. لیکن افغانستان بارڈر اتنا پورس تھا اس وقت، اور ایران کی طرف سے بھی وہ آتے ہیں اور افغانستان کی طرف سے بھی آتے ہیں، تو وہ آ کے ایک چھوٹی سی مشن پر 1-2 ہفتے ادھر کام کر کے لوگوں سے مل جل کر کے ان کو خوش کر کے پھر واپس جاتے ہیں افغانستان. اچھا، تو اس میں کوئی شک ڈاکٹر نہیں صاحب میں بڑا ذرا کلیئر اس کو کرنا چاہوں گا. میں ان ہندوستانیوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے کلبھوشن ایک ہندوستانی تھا، ہندوستانی ہے، وہ را کا ایجنٹ تھا، را کا ایجنٹ ہے، وہ فزیکلی پاکستان میں آیا اور ہماری ایجنسیز نے پکڑ لیا. کلبھوشن جیسے کردار جن کا تعلق ہندوستان سے ہو، جو ہندوستانی ہوں مگر را کے ایجنٹ ہوں اور بلوچستان میں آتے ہوں یا موجود ہوں، میں ان کے بارے میں بھی ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا لوگ افغانستان کے ذریعے سے آتے ہیں. بلوچوں کے جو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پورس بارڈر ہے، چونکہ سارا بارڈر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ان کو ایریا کا پتہ ہے کیونکہ بلوچ اپنے ایریا میں رہتے ہیں، تو وہ آتے رہتے ہیں بلوچستان کے اندر. حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈیرہ بگٹی بھی میں آئے ہوئے تھے، اور بلوچستان میں جو افغانستان سے ملنے جلنے والے بارڈر ایریا میں وہ تو آتے رہتے تھے، اور مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا علم تھا کہ وہ ادھر مطلب کوئٹہ تک جا سکتے تھے، لیکن ان کے پاس افغانی ڈاکیومنٹ تھے. افغانی مطلب ان کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بلوچی کچھ جانتے ہیں اور زیادہ تر فارسی اور پشتو جانتے ہیں، تو وہ آتے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح زیادہ نہ آئیں، لیکن آنے جانے میں ان کو ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آتے رہتے ہیں. سر، انڈینز اگر افغانستان کا پاسپورٹ لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، این ڈی ایس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تاکہ ان کو پاسپورٹ دیے جائیں، ڈاکومنٹس دیے جائیں اور وہ بآسانی بطور افغانی پاکستان میں انٹر ہو سکیں. دیکھو، افغانستان ایک غریب ملک ہے، ادھر رشوت بڑا آرامی سے چلتا ہے. آپ $500 دے دیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے افغانی پاسپورٹ ملنے کے لیے. کوئی بھی وہ جو پاسپورٹ بنانے والے، جس طرح ہمارے کراچی میں ہوتے تھے نا، 2000 سے پہلے میں ایک بار آیا کراچی میں، صدر میں، آپ وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، آپ پیسے دیں، وہ آپ کے لیے 1 ہفتے میں پاسپورٹ بنا دیتے کسی تھے. بھی فورنر کو وہ پاسپورٹ دیتے ہیں. اسی طرح کابل میں ایجنسیاں ہیں جو $500 میں آپ کو افغانی پاسپورٹ، افغانی ڈاکیومنٹ بنا کے دیں گے. تو یہ تو ایک اور بات ہوئی. لیکن افغان گورنمنٹ جو ہے نا، پریویس گورنمنٹ، وہ کافی انڈلج تھا انڈین کے ساتھ. جب انڈین کو جو بھی چیز ضرورت ہوتی تھی تو وہ دیتے تھے، تو اس میں اچھا کوئی شک نہیں ہے کہ افغان حکومت ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. سر، افغان حکومت اور این ڈی ایس را کے ساتھ مل کے بلوچستان میں انسرجنسی کراتے تھے اور را کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تاکہ وہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا سکے. بالکل، اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ افغان این ڈی ایس جو ہے نا، را کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا. ابھی مجھے چونکہ میں ان سے دور ہوں تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو وہ این ڈی ایس اور را بالکل وہ تقریباً ایک ہی تنظیم تھا. جو بھی بلوچ ادھر جاتے تھے افغانستان میں، وہ ان کو پناہ دیتے تھے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، ان کو ڈاکیومنٹ دیتے تھے، افغانی پاسپورٹ دے کر ہندوستان بھیجے جاتے تھے. تو اگر این ڈی ایس انوالو نہ ہوتا تو یہ نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا. ہم نے کلبھوشن پکڑا، اٹ از دا ورلڈ سکسیس، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی سکسیس کسی کے پاس نہیں ہے جو پاکستانی ایجنسیز کے پاس ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے سرونگ آفیسر کو پکڑنا، اس کو ایکسپوز کرنا. اینڈ وی سلیوٹ آور ایجنسیز اینڈ آور آرمی اینڈ آور سیکورٹی سسٹم دیٹ دے ایکسپوز وٹ انڈیا از ڈوئنگ. مجھے آپ سے یہ پوچھنا، بیکاز آپ اس سارے چیپٹر کو جانتے ہیں سر، کیا اس طرح کے کتنے لوگ
اور موجود ہو سکتے ہیں، یا جب آپ 2018 سے پہلے ان تمام لوگوں سے ان ٹچ تھے تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ جو وہاں کلبھوشن جیسے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو بلوچستان میں موجود تھے؟ جو راج سے ڈائریکٹلی تعلق رکھنے والے اسپیشلسٹ اس طرح کے میرے آئیڈیا میں اس وقت تھا کوئی 10-15 لوگ، جس کو میں مطلب خود مجھے اندازہ تھا کہ لوگ ادھر جاتے تھے. لیکن افغانستان میں ان کے اتنے کونسلیٹ بنے ہوئے تھے کہ وہ مطلب ہمارے، چونکہ میں رشیا میں رہتا ہوں تو مجھے افغانستان کے اندر میں جو کچھ ہو رہا تھا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ علم ہے کہ وہ لوگ افغانی پاسپورٹ لے کر، کئی لوگوں کے پاس حالانکہ پاکستانی پاسپورٹ بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ رو کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہو کئی سکتے. انڈینز کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے. بالکل، انڈین کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہیں اور وہ اسی پاسپورٹ کے ذریعے سے کراچی تک آتے تھے. تو یہ اور بات ہے کہ افغانی پاسپورٹ تو انڈیا خود پرووائڈ کرتا ہے یا جو ہے نا وہ مطلب خریدتے ہیں. تو پاکستانی پاسپورٹ بھی اس طرح ان کے پاس ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے پاس برٹش پاسپورٹ وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہیں، آسٹریلین پاسپورٹ ہیں. تو ان کا بڑا ہولڈ ہے ہمارے پڑوس ملک عمان میں. ادھر ان کا مطلب ایک اچھا سیٹ اپ ہے، دبئی میں ان کا اچھا سیٹ اپ ہے. تو زیادہ تر ان کے سیٹ اپس جو ہیں نا وہ ان کے ایمبیسی کے تھرو ہوتے ہیں. تو یہ بات تو ہر بچے کو پتہ ہے بلوچستان میں سر، کہ ہر ایک کو پتہ ہے. آئی ایگری ود یو، ہم بھی کئی دفعہ آرٹیکلز میں پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کی کہی ہوئی بات ایک ریفرنس کوٹ کی جائے گی ہمیشہ. اس کو اگر ثابت کرنے کی بات آ جائے، مطلب ہم یہ مسئلہ فار ایگزامپل ایک جذباتی پاکستانی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جی کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس میں چلے جانا چاہیے، تو ہم یو این میں، انٹرنیشنل کورٹ میں، کیا ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ہم ثابت کر سکیں کہ انڈیا اس طرح انوالومنٹ کرتا ہے، اس طرح بی ایل ایف کو، بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے، یہ کونسلیٹ، یہ ایمبیسیز یہ کام کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ انسرجنسی ہو چکی ہے نا اب سر. آپ اس بات کا ایک بڑا آسان لاجک ہے کہ آپ دیکھ لیں بلوچوں کے پاس جو لیڈر ہیں اس وقت پاکستان کے مین سٹریم پولیٹکس میں بھی ہیں، تو وہ اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کرپشن کے بغیر پیسے کما لیتے ہیں، ان کے پاس اتنا سورس نہیں ہے. اور یہ جو اتنی بڑی چل رہی ہے انسرجنسی، اتنا پیسہ، اتنا اسلحہ، اتنا جو کمیونیکیشن، اس کو ایک بندہ یا 2 بندہ یا ایک بزنس مین یا 10 بزنس مین اس کو زیادہ سے زیادہ سسٹین کریں گے 6 مہینے 3 مہینے. لیکن یہ جو پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ کوئی اسٹیٹ ان کے پیچھے ہے. تو یہ تو کوئی بچہ بھی جو ہے نا پروف کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مطلب ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھنے چاہیے یا منی ٹرانسفر اس وقت. سر کس طرح رک سکتی ہے یہ ساری انسرجنسی کس طرح رک سکتی ہے کہ ہم را اور این ڈی ایس کی جو انوالومنٹ ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے تو افغانستان میں جو ابھی امید ہے کہ جو امریکن فورسز نکلے گی اس کے ساتھ انڈیا بھی نکلے گا، کیونکہ وہ ادھر فرینڈلی نہیں ہے، افغان لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. تو مجھے امید ہے کہ ایک پاکستان فرینڈلی حکومت افغانستان میں آئے گی تو وہ بارڈر جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا. دوسرا جو ہے نا سی پیک کے ذریعے سے جو بلوچ نوجوان جن کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو وہ 20,000 30,000 لے کر اسلحہ اٹھاتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ 20-30 ہزار، ابھی تو 50,000 1 لاکھ روپیہ بھی دیتے ہیں انسرجنٹ کو. تو یہ ایک بندہ جو ہے نا سسٹین نہیں کر سکتا اتنی بڑی پیسہ.